بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اہل حق میں سے ہیں یا اہل باطل میں سے ہیں؟ اس کو پہچاننے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود کس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جب آپ پر کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو کس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کون آپ کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں اور کون آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ دیکھ لیا جائے تو اس سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس طرح کے آدمی ہیں. اب دیکھیں، جس وقت سے انجینئر علی مرزا کو گرفتار کیا گیا ہے تو سب سے زیادہ پریشانی کن لوگوں کو ہوئی ہے؟ ان لوگوں کو سب سے زیادہ پریشانی ہوئی ہے جن کو ٹوپی سے نفرت ہے، جن کو داڑھی سے نفرت ہے، جن کو کرتے پجامے سے نفرت ہے، جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. روافض، شیعہ، ملحد، ایتھسٹ، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب انجینئر کی تائید میں آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ یہ آدمی مولویوں کو گالی دیتا ہے. ڈائریکٹلی آدمی اسلام کو تو گالی نہیں دے سکتا ہے، مولویوں کو گالی دیتا ہے، اور مولویوں کو گالی دینے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اسلام کو گالی دینا. تو چونکہ یہ آدمی اس کا رات دن کا کام ہی ہے کہ مولویوں کو گالی دیتا رہتا ہے، تو جب یہ مولویوں کو گالی دیتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ سکون تو انہی لوگوں کو ملتا ہے. تو یہ تمام کے تمام حضرات آپ کو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. تو اب یہ دیکھیں کہ بی جے پی کے لوگ، بی جے پی کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے حوالے سے کس طرح کے نظریات رکھتے ہیں. ان کو مسلمانوں کا نام سننا پسند نہیں ہے. اسلام کو تو چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کا صرف مسلمانوں جیسا نام بھی ہوتا ہے نا، اس سے بھی یہ لوگ جو ہے نفرت کرتے ہیں. یہ دیکھیے نا کہ فلم انڈسٹری کے اندر فلم اسٹارز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، کرکٹرز وغیرہ، تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا رشتہ اسلام سے صرف نام کا ہے، وہ نام کے مسلمان ہیں، ان کا اور کوئی رشتہ اسلام سے ہے ہی نہیں. لیکن جو نام کے مسلمان ہیں، جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، بی جے پی کے لوگ تو ان سے بھی نفرت کرتے ہیں. لیکن جب بات آئی انجینئر علی مرزا کی تو یہ لوگ بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں اپنے یہاں کہ اس آدمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس آدمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے نپور شرما کو جو ہے سپورٹ کیا تھا، وہی عورت جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی. تو ایک شخص جس نے گستاخی کرنے والے کو سپورٹ کیا تھا، اب خود گستاخی کے نتیجے میں وہ جیل کے اندر جو ہے موجود ہے. تو اس پر جو ہے ویڈیوز وغیرہ بنائی جا رہی ہیں. یہ ایک دو ویڈیو ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، پھر میں تبصرہ کرتا ہوں مزید. اسلام کے نام پر فریب کو پردہ فاش کرے گا اس کا. پاکستان میں جو بھی مذہب کے نام پر کیے جانے والے پاگلپن کا ویرودھ کرے گا وہ مارا جائے گا. پھر وہ چاہے کوئی عام پاکستانی ہو، کوئی کافر ہو، کوئی مولانا ہو یا کوئی مسلم دھرم گرو ہی کیوں نہ ہو. اور اس بار جو پاکستان کے اس فندے میں پھنسا ہے وہ ہے پاکستان کے فیمس ریلیجیس اسکالر، یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا. تو خبر آئی ہے کہ پاکستان کے جھیلم میں انجینئر محمد علی مرزا کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. ویسے تو پاکستان بہت لمبے سمے سے انجینئر مرزا کو گھیرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا تھا. آپ سن کر حیران ہوں گے، لیکن میں بتاتا ہوں. وہاں کے کٹر پنتھی اس بات سے بھی کھار کھائے بیٹھے تھے کہ انجینئر مرزا نے نپر شرما جو بی جے پی کی پروکتا تھیں، انہوں نے جو پیغمبر محمد پر بیان دیا تھا اور جس کو لے کر بڑا بوال ہوا تھا، اس پر وہ نپر شرما پر ان کے خلاف جانے کے بجائے ان کے سمرتھن میں کیوں اتر آئے تھے. یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے. اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے. جب آپ کسی کے ریلیجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریلیجن پہ حملہ کرے گا. کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے. پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا. اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے. اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے. تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں. انجینئر مرزا کر کے ہیں، دھرم گرو کہا جائے ان کو. میں نے دیکھا ان کے بیان سنے. تو ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. بولا جا رہا ہے کہ آپ دھارمک بھاوناؤں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں. اور یہ وہی ہیں سر جنہوں نے پاکستان سے نپور شرما کے اسٹیٹمنٹ کا سپورٹ کیا تھا. نپور شرما کو سپورٹ کیا تھا، اسٹیٹمنٹ کا کہنا تو غلط ہوگا سر. نپور شرما کو سپورٹ کیا تھا پاکستان سے جب وہ اس کے ساتھ وہ ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی. اور
जी آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جب نپور شرما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی تو پورے ملک کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا. صرف ہندوستان ہی کے اندر نہیں بلکہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کی طرف سے رد عمل آیا تھا کہ ہندوستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آخر گستاخی کی جا رہی ہے. اور قطر نے تو باقاعدہ انڈیا سے معافی مانگنے تک کا مطالبہ کیا تھا. BBC کی رپورٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ BJP رہنما نپور شرما کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متنازع بیان, قطر کا انڈیا سے معافی مانگنے کا مطالبہ. تو باقاعدہ یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ انڈیا جو ہے معافی مانگے. گویا کہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں, اسلامی ممالک ہیں, سب جگہ یہ عورت جو ہے ہندوستان کی بدنامی کا سبب بنی. اور پھر جب BJP نے یہ دیکھا کہ پورے جو اسلامی ممالک ہیں وہاں سب ہنگامہ ہو رہا ہے, پورے ملک کے اندر ہنگامہ ہو رہا ہے, تو BJP نے خود آگے بڑھ کر یہ جو عورت ہے نپور شرما اس کو اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا. تو اتنا سب کچھ ہوا تھا. اور خود BJP کی طرف سے بیان دیا گیا تھا کہ وہ تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے اور کسی بھی مذہبی عظیم و مقدس ہستی کی توہین کی سختی سے مذمت کرتی ہے. یہ BJP کی طرف سے کہا گیا تھا. سوچئے ذرا, اندازہ لگائیے کیا سچویشن نہیں ہوگی اور کیا صورتحال نہیں ہوگی. اور پھر سپریم کورٹ کا جو رد عمل تھا, جو فیصلہ سنایا گیا تھا, وہ بھی انتہائی سخت تھا. اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی بیان پر BJP کی سابقہ ترجمان نپور شرما پر اظہار برہمی کرتے ہوئے قوم سے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے. اس سے یہ کہا گیا تھا کہ تم پوری قوم سے معافی مانگو, تم نے پوری قوم کو شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے. عدالت نے نپور شرما کی سرزنش کرتے ہوئے اسے ٹی وی پر آ کر قوم سے معافی مانگنے کا حکم دیا تھا. بھارتی سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ نپور شرما نے گستاخانہ بیان ایجنڈے کے تحت دیا جس نے قوم کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا, اور ادے پور میں ایک درزی کا جو ہے قتل بھی ہوا. عدالت نے مزید کہا کہ نپور شرما اور اس کی زبان درازی نے پورے ملک میں آگ لگا دی ہے. نپور شرما اور ٹی وی چینل کا ایسے معاملات پر بات کرنے کا مقصد ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے سوا کیا ہو سکتا ہے. یہ یہاں کی جو سپریم کورٹ ہے اس کی طرف سے رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا. تو نہ تو گورنمنٹ خوش تھی, نہ ہی جو ہے BJP خوش تھی, اور نہ ہی جو ہے کورٹ جو ہے سپریم کورٹ وہ خوش تھا. نہ عوام خوش تھی, نہ مسلمان خوش تھے, نہ غیر مسلم خوش تھے. خوش اگر کوئی تھا تو انجینئر علی مرزا تھا. وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ نہیں, اس عورت کی کوئی غلطی نہیں ہے, غلطی جو ہے وہ سامنے والا جو مسلمان ہے خود اس کی غلطی ہے, کیوں وہ اس طرح کی باتیں کرنے گیا تھا, اس نے سامنے سے بول دیا اسے. تو یہ آدمی جو ہے ہمیشہ اس کی حالت یہ رہی ہے کہ اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ میں یہ کھڑا نظر آتا ہے. جن کے ساتھ میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں جا کر یہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے, الگ دکھانے کے لیے ان کے ساتھ جا کے جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے. اور اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے کیا نقصان پہنچے گا, اسلام کو کیا نقصان پہنچے گا, اسلام کی کیا جو ہے شبیہ سے خراب ہوگی. بعض مرتبہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے, وہ کم علمی کی بنیاد پر جو ہے وہ غیروں کا اہلِ کار بن رہا ہوتا ہے, اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اور لیکن انجینئر علی مرزا اتنا بیوقوف تو ہے نہیں. بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن چلیے ہو سکتا ہے کہ انجانے میں اس سے یہ سب کچھ ہوا ہو یا ہو رہا ہو, یہ سمجھ کے کر رہا ہو کہ میں تو صحیح کرنے جا رہا ہوں لیکن الٹا ہو جا رہا ہوں. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں, اس کو سننے والے ہیں, سماعت کرنے والے ہیں, وہ تو سمجھ سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی کس طرح کا ہے. جس آدمی کے ساتھ اہل باطل ہی کھڑے نظر آتے ہوں تو کیا وہ اہل حق میں سے ہو سکتا ہے. خود بھی جو ہے اس سلسلے میں غور کیا جانا چاہیے. اور وہ تمام حضرات جو اس کو سنتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی یہ علم رکھنے والا شخص ہے, ان سب کو جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے, اور اس کو جو ہے بالکل ہر طرح سے جو ہے اس سے قطع تعلق کا جو ہے اظہار کرنا چاہیے تاکہ خود جو ہے ان کی اپنی حفاظت ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.